وما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يدعون أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي للمسيح عن صوبان وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قال هذا في شأن حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث معزز مشایخ کرام علماء کرام ثنا خانان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگان دین نوجوانان ملت آج کی یہ تقریب سعید جس کا انعقاد آپ کے اس جامعہ مسجد مدنی میں انعقاد پورا کرا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کا بالائی کائنات سے
زمینی کائنات میں آنا، تشریف لانا، بھیجا جانا۔ یہ نہ صرف امت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک زبردست نعمت کبریٰ ہے۔ اس کی وجوہات آگے ہم کتاب میں بتائیں گے۔ کہ آپ کے وجود کو اللہ نے رحمت قرار دیا، سبحان اللہ، اور پھر یہ فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت کل کائنات پہ وسیع ہے۔ یعنی پوری کائنات کو میری رحمت نے گھیرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اور کل عالم، جن میں سے دو بڑے عالم ہیں، عالم ہم اور دوسرا عالم خلق، اور ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہماری ذات کے اندر موجود ہے۔ یعنی ہم بذات خود آدھے امری ہیں اور آدھے خلقی ہیں۔ امر کی ہر وہ چیز ہمارے اندر موجود ہے وجود میں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمارے وجود میں جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی وہ عالم امر سے ہے، یعنی معنوی کائنات سے ہے، یعنی روحانی کائنات سے، یعنی ملکی کائنات سے۔ اور جو نظر آتی ہے ہمیں وہ خلقی یعنی مادی کائنات سے، اور جو نظر نہیں آتی وہ باقی کائنات سے ہے۔ جو نظر آتی ہے وہ فانی کائنات۔ سبحان اللہ، آپ سمجھ گئے؟ جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ کیا ہے؟ وہ ہے جس سے میں لفظ بنا رہا اور بول رہا، اور تمہارے پاس وہ ہے جو تم سن رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ نہ سننے والی شے مادی کائنات سے ہے، نہ بولنے والی چیز مادی کائنات سے۔ اس لیے جب میں بول کے چلا جاؤں گا یا کوئی اور بول کے چلا گیا ہے تو اس کے لفظ ابھی تک یہاں پہ موجود ہے۔ اب سمجھ گئے؟ الفاظ قرآن کا ما یلفظ، تم کوئی لفظ بھی ایسا نہیں بولتے جس کو ہم ریکارڈ کر کے آخرت کے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنائے۔ آپ سمجھ گئے طریقہ؟ یعنی ہم جو کچھ بھی بول رہے ہیں وہ سارا کیا ہے؟
اس کائنات میں موجود ہے. آپ سمجھ گئے اس بات؟ موجود ہے. اور جو ہم کر رہے ہیں وہ سب بھی ہماری ایک فلم کی صورت میں ریکارڈ کا حصہ موجود ہے. یہ بہت اچھی ہے. ریکارڈ کا حصہ موجود ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی اگر چھپ کے کوئی غلط کام کرتا ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ کوئی کیمرہ مجھے ریکارڈ نہیں کر رہا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. چاہے ساتوں زمینوں کے نیچے بھی تم کوئی ایسی حرکت کرو اور یہ سمجھو کہ اسے کوئی ریکارڈ نہیں کر رہا، اس کو کوئی پرنٹ نہیں کر رہا، اس کو کوئی محفوظ نہیں کر رہا، یہ وہ فلم ہے تمہاری زندگی کی جو نفخہ روح سے ہی بن رہی ہے. نفخہ روح سے ہی بن رہی ہے. جب تو عالم امر میں تھا وہاں سے شروع، اور پھر جب تو عالم خلق میں پیدا ہوتا ہے اس وقت سے تیرا ریکارڈ اللہ کے دفتر میں موجود. آپ سمجھ گئے؟ میری بات کو غور سے سننا. میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں واہ واہ کرنے کے لیے آپ کو پیٹین کروں. تو کوئی واہ واہ نہیں، سمجھنا، غور کرنا. چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج ہے اور میں نے قرآن آپ کے سامنے پینٹ کیا. اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ریکارڈ ہو رہے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ تو جہاں کرمنل ہوتا ہے اس جگہ ضرور حکومتیں ریکارڈ کرنے والا آلہ لگاتی، اس کے خفیہ کیمرے ضرور اس کی فلم بناتے. آپ سمجھ گئے؟ یہ تو ایک پہلے درجے کی بات ہے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ جب یہاں مادے سے آپ کی ایک مادی صورت اور مادی عمل اور آواز اور حرکت اور اشارات ان سب کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور جو تم بولتے ہو وہ بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اسی ریکارڈ کو پیش کر دیا جائے گا قبر میں آپ کے ساتھ. یہ ریکارڈ جو آ رہا ہے یہاں سے، جب تم مادہ قریب یعنی نطفہ انسانی سے صلب بدر سے رحم مادر میں منتقل ہوئے اور 5 مرحلوں سے گزرے، وہ جو ماں کے پیٹ میں گزارے گئے، مادے کی صورت میں، خون کی صورت میں، گوشت کی صورت میں، ہڈیوں کی صورت میں، دماغ کی صورت میں، دل کی صورت میں. یہ ساری ریکارڈنگ پروردگار عالم رکھتا. پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ لا یعلم ما فی الارحام، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں
کیا؟ لیکن اصحاب ظواہر نے یہ سمجھا کہ ماں کے پیٹ میں جو بھی ہے شاید اس کا اناس و ذکور ہونا، یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا، مگر اہل عقل نے اس کا مذکر و مؤنث ہونا پیٹ کے پردوں سے بتا دیا کہ وہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ اصحاب ظواہر اس پہ لڑتے رہے، مگر اصحاب باطن بھی اس وقت خاموش تھے، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ تو ایک راہ غلط ہے جو یہ بتا رہے ہیں۔ اللہ نے جو کہا تھا وہ بات ہی کچھ اور تھی، وہ بات ہی کچھ اور تھی۔ اللہ نے یہ کہا تھا کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، سعید ہے یا بدبخت ہے، سعادت مند ہے یا، چونکہ فرشتہ پی روح ڈالنے کے بعد یہی چیزیں پوچھتا ہے، پروردگار اب بتا اس کا کیا لکھوں، سعید لکھوں یا بدبخت لکھوں، عمر کتنی لکھوں، رزق کتنا لکھوں، یہ چار چیزیں لکھی جائیں۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ وہیں سے لکھی، باہر جو تم کرو گے وہ اس لکھے ہوئے کے مطابق کرو گے، اس لکھے ہوئے کے مطابق، یہ نہیں کہ جو تم کرو گے وہ تقدیر ہوگا، وہ لکھا ہوا ہے جو وہ تقدیر ہوگا۔ آپ سمجھے؟ چونکہ وہ کیا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا تھا کہ تو کیسا ہوگا، اس نے تیرے اوپر کچھ مسلط کر کے نہیں تجھے سعید و بدبخت لکھا، بلکہ جیسا تو ہوگا ویسا ہی تجھے لکھا جائے گا، جیسا تو ہوگا ویسا ہی تجھے۔ اب آپ سمجھیے، فرمایا کیسے ہم پہچانیں کہ ہم جنتیوں میں لکھے گئے ہیں یا جہنمیوں میں، کیسے پہچانیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت سلامتی کی جگہ ہے، جس کی زبان پہ سلامتی ہوگی وہی جنت میں جائے گا، جس کی جو بولی ہوگی اسی جگہ پہ وہ جائے گا۔ جہنم جنت جھوٹ کی جگہ ہے، آپ سمجھے؟ میں اصل قرآن آپ کو سمجھا رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں، کوئی قصہ نہیں، کوئی اور چیز نہیں، تاکہ وما علیہ الا البلاغ، جو ہم تک ہے ہم اس کو پہنچا، ٹھیک ہے؟ یہ میں نہیں پہنچا رہا، یہ اللہ کا میسج بزبان رسول اور بواسطہ رسول اور بوسیلہ صدیقین اور بنظر شہداء نبیین، یہ ان کے وسائل سے آپ کو پہنچا۔ آپ سمجھ گئے؟ کیونکہ ہم تک یہ باتیں ان سے پہنچی۔ میں ناقل ہوں، میں کیا ہوں؟
میں منقول چیز کو بیان کر رہا ہوں. آپ سمجھ گئے؟ میں خود کہوں جو تو وہ میری گپ شپ ہو سکتی ہے، لیکن میں خود کیوں کہوں جبکہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک تر شے ہم نے چھوڑی ہی نہیں جس کا نالج ماضی کا، حال کا، مستقبل کا اس کتاب خدا میں بیان نہ کر دیا ہے. سبحان اللہ. آپ سمجھ گئے؟ تو لوگوں آنکھ کھول کے سنو، توجہ. زندگی کو اگر بدلنا ہو تو وہ سچ سن کر، تعصب سے نکل کر، حسد سے نکل کر، فرقے سے نکل کر اسلام کے دائرے میں آ کر سمجھنی ہوگی. کیونکہ قرآن کہتا ہے سماکم المسلمین، ہم نے تم سب کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ مسلمان. مسلمان کوئی بڑے درجے کی چیز نہیں. مسلمان کوئی بڑے درجے کی چیز نہیں ہے. ذرا غور کر. میں یہ بھی آپ کو قرآن کی زبانی سمجھا ہوں، اپنی طرف سے نہیں. توجہ دیجیے میری بات کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک عربی کھڑا ہو. عربی کہتے ہیں جیسے پینڈو دیہاتی، جب کہتے ہیں بدو، چونکہ بالکل نہیں ان پڑھ تھے وہ جہلائے عرب. ان میں سے ایک وہ کھڑا ہوا تو قرآن کہتا ہے کیا کہا اس نے؟ قالت العرب آمنا. عربی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہم ایمان لائے. ہم کیا لائے؟ ایمان لائے. رسول اللہ کیا فرق؟ اگلا جملہ رسول اللہ کا ہی قرآن میں اللہ جواب دے رہا کہ میرے حبیب اسے کہو یہ جو کھڑا ہو کر کہتا ہے نا کہ ہم ایمان لائے. ہم بھی آج کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن یہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. میری اور آپ کی گپ شپ نہیں چلے گی، اللہ کی بات چلے گی اور اس کے رسول کی بات. آپ سمجھ گئے؟ بدلنا ہے تو بدلو، نہیں تو فرقوں میں رہو، فرقیوں میں رہو، گلیوں میں رہو، جامت. چونکہ اللہ نے فرمایا وما علیہ البلاغ. میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ان کے پیچھے گھومنے کے لیے تو آپ کو نہیں بھیجا. حیثیت ہی کیا ہے ان کی؟ حیثیت ہی کیا ہے ان کی؟ رسول کون سے تو نے ان سے ہدیے لینے؟ کون سے تو نے ان سے؟ تو نے تو پیغام رسالت پہنچا. میرے حبیب آپ نے پیغام رسالت پہنچا، میرا پیغام پہنچا. لہذا احسان ان کا نہیں آپ کا، آپ کا ہے احسان. ٹھیک ہے؟ تو عربی کھڑا ہوا تو کیا کہنے لگا؟ قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لائے. توجہ دیجیے. آج بھی ہر قص و ناقص میں اور سب آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایماندار ہیں جی.
لیکن تقاضے کیا بیان کر رہے ہیں ایماندار؟ اسلام تو پہلے درجے کی چیز ہے، جس کو بخاری شریف کی پہلی حدیث میں بیان فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات کے بعد جب جبریل آئے تو قال مل اسلام مل ایمان مل احسان. یہ اسلام تو پہلے درجے کی چیز ہے، اس میں کچھ شکل شکل بنا کے تو یہاں اسلامی معاشرے میں چھپ سکتا ہے، بینیفٹس حاصل کر سکتا ہے، لیکن خدا کے ہاں کوئی بینیفٹس حاصل نہیں ہوتا. جو کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى نیاتکم وقلوبکم. پروردگار عالم کے سامنے تیری یہ صورت نہیں چلتی، وہاں سیرت چلتی. وہاں کیا چلتی ہے؟ سیرت چلتی ہے. ارشاد فرمایا، عربی کہنے لگا کہ ہم کیا کیا، ہم ایمان لائے. تو اللہ نے فرمایا یہ جو بول رہا ہے نا، کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ایماندار ہیں. اکثر نہیں کہتے کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں، جی ہم عشق والے ہیں. ہم کیا ہیں؟ عشق والے ہیں. لیکن تجھے معلوم نہیں یا حق کہ العشق نار یخلق ما سوى المحبوب. عشق وہ آگ ہے جو محبوب کے سوا ہر شے کو جلا دیتی ہے. پھر محبوب کے سوا اس میں رہتا ہی کچھ نہیں. جی سنو، جب اس نے کہا آمنا، اللہ نے فرمایا حبیب اسے کیا کہو؟ اس کو زوم ہے نا کہ ایمانداروں میں. حبیب اس کو کہو قل لم تؤمنوا، اسے کہو میرے محبوب تم ابھی ایمان نہیں لائے. ہے بھی مسجد میں کہہ بھی کیا رہا ہے کہ آمنا، ہم ایمان لائے. اللہ جو علیم بذات الصدور تھا، اس نے پیغمبر کو کہا میرے حبیب اسے کیا کہو؟ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. جی اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم ایمان لائے. اے میرے حبیب تم فرماؤ ان سے کہ تم ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم فرما بردار ہوئے. ہم فرما بردار ہوئے ہیں. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. کیا کہہ رہا ہے؟ مسجد رسول میں کہہ رہا ہے، سامنے رسول اللہ کے کہہ رہا ہے. جی کہ ہم ایمان لے آئے، فوراً اللہ کا میسج آتا ہے محبوب اسے کہو دیکھو کوئی درمیان میں کوئی اور آیت کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں رکھا، کوئی وقفہ بھی نہیں کیا. فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، جب ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوگا تو کیا ہوگا؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. مومن تو تم تب ہوگے جب تم اپنے اعمال کے اندر دل کی گہرائیوں سے اللہ کی اطاعت قبول کر لو گے اور رسول کی اطاعت پہ اب آپ کو سمجھا؟ میں اور آپ اور سب ہر آدمی کہہ سکتا ہے جی ہم کیا ہیں؟ مومن ہے جی الحمدللہ ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ. نہیں، ایمان نام ہے اقرار باللسان کا،
تصدیق بالقلب کا اور عمل بالارکان کا، یہ تینوں چیزیں جمع ہوں گی تو ایمان ہوگا۔ اگر یہ تینوں چیزیں جمع نہیں ہوگی تو ایمان اسلام ہوگا، اسلام ہوگا، کیونکہ اللہ یہ قطعاً نہیں چاہتا کہ اس کے زبانی کلمہ پڑھنے سے بھی تیرے بینیفٹس جو ہے وہ خسارے میں چلے جائیں، نقصان میں جائیں گے۔ تیری جائیداد ہوگی تو وہ بھی بٹے گی، تجھے نہلایا بھی جائے گا، دھلایا بھی جائے گا، جنازہ بھی پڑھا جائے گا، دفنایا بھی جائے گا، یہ سارے بینیفٹس اسلام کے۔ مگر جہاں دفنا کے واپس آئیں گے اس سے آگے کے سارے بینیفٹس ایمان کے، وہاں اسلام ختم۔ آپ سمجھ گئے؟ زبانی جو کچھ تو بولتا تھا وہ ادھر ہی رہ گیا، وہ ادھر ہی رہ گیا، وہاں وہ گیا جو تو دل سے بولتا تھا۔ سمجھ گئے میری بات؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، خطاب نہیں کر رہا، نصیحت کر رہا، خطاب نہیں کر رہا، نصیحت بھی کر رہا۔ کسی فرقے سے بھی جڑا ہوا نہیں ہوں، بچپن سے صرف اللہ اور اس کے رسول اور صدیقین اور شہداء اور صالحین سے جڑا، ان کا جن کا نام قرآن نے بیان فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کتنی پیاری سنگت ہے جس کو چھوڑ کر تم موجودہ سنگتوں کے ساتھ گھوم رہے ہو۔ ہر شخص اپنی جگہ سوچے، اپنی جگہ سوچا بھی کرو، کچھ دل کو سوچنے کا موقع بھی دیا کرو، پھر دماغ سے بھی کام لیا کرو، پھر روح سے بھی کام کیا کرو۔ جب یہ ساری چیزیں کام کرنے لگے گی نا تو ہمارا تکبر کرچی کرچی ہو جائے گا۔ جب تک دل کا آئینہ تکبر کا نہیں ٹوٹتا اس وقت تک تیری کوئی ویلیو ایمان کی منڈی میں نہیں لگے گی۔ تو بچا بچا کے رکھ سے تیرا آئینہ ہے، وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ۔ تیری آنکھ سے آنسو کیا نکلے ہیں جب کہ تیرے دل میں غیر ہی غیر، غیر ہی غیر، بت ہی بت، بت ہی بت۔ کافر ایک بت کے سامنے رکھنے سے کافر ہو گیا، ہم سینکڑوں بت اندر رکھنے کے باوجود مسلمان رہے۔ ہمارا خود ساختہ اسلام ہے، قرآن والا اسلام نہیں ہے، ہمارا خود ساختہ اسلام ہے، رسول اللہ والا اسلام نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ نبیین والا اسلام، صدیقین والا اسلام، شہداء والا اسلام، صالحین والا اسلام نہیں ہے۔ اب اس کی ایک ایگزامپل مولانا روم کی طرف سے میں آپ کو، کہانی کبھی نہیں بیان کرتا میں، صرف یہی بیان کرتا ہوں، مگر مولانا روم رحمت اللہ نے ایک بات لکھی ہے جو صالحین میں سے لوگ، انہوں نے لکھا کہ اس دور کے علماء ان سے ان کے قریب بیٹھنا چاہیے یا جو
सुलहा हैं, सूफिया हैं, उनकी मजलिस करनी चाहिए। रूमी लिखते हैं कि उन्होंने कहा दोनों की दावत करो और फिर उसके बाद फैसला करेंगे। उन्होंने उलमाए कराम की दावत की, वो जो सिर्फ जाहिर को देखते हैं, बातिन को नहीं देखते। उन्होंने दावत की, उलमा को अच्छा खाना खिलाया। अच्छा खाना खिलाने के बाद जब रुखसत करने लगे तो बादशाह सलामत कहने लगे एक मसले की तहकीक दरकार थी। जो पहला बाहर निकलने लगा उससे कहा कि एक मसले की तहकीक दरकार थी। आप में से जो कोई सबसे बड़ा आलिम है जरा उसकी निशानदेही कर दीजिए मुझे, ताकि मैं उससे मसले को दरियाफ्त कर सकूं। वो जो पहले आलिम निकल रहे थे बाहर, उन्होंने कहा कि आप पूछिए, मेरे से बड़ा तो कोई आलिम नहीं है पीछे। उन्होंने कहा अच्छा आप चलिए, फिर मैं आपको बुलाऊंगा। दूसरे को पूछा, मुझसे पूछ। तीसरे, गोया हर एक ने यही कहा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, जी मुझसे बड़ा कोई नहीं। मैं जहान भर के मसले जानता हूं। मैंने तौरात पढ़ी है, जबूर पढ़ी है, इंजील पढ़ी है, सोहफ इब्राहिम पढ़े हैं, सोहफ मूसा पढ़े हैं। मैं सारी चीजों का अजबर हूं, मुझसे पूछिए। ये मेरा दिमाग तो नहीं, ये कंप्यूटर है। अब हर मसले का हल मेरे पास मौजूद है। उन्होंने सबको आहिस्ता आहिस्ता चले गए। कहा अच्छा मैं फिर बुलाऊं। दुर्वेशों की दावत की, खाना खिलाया उन्हें। खाने के बाद उनको भेजने लगे तो सबसे पहले जो निकल लगे उन्हें कहा कि मुझे एक मसला बातनी तौर पे एक अशकाल मेरे दिल पे वारिद हुआ है, मैं उससे उसका सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आप में से जो सबसे बड़े जानने वाले हैं, आलिम हैं, उनकी निशानदेही फरमाई। उन्होंने कहा मेरे से पीछे जो आ रहा है ये मुझसे बड़ा। वो निकला, दूसरा आया, उससे पूछा, कहा नहीं मेरे से पीछे जो आ रहा है। तीसरा, चौथा, पांचवा, हर एक नहीं मेरे, ये मेरे पीछे जो आ रहा है वो जानने वाला। यूं करते करते सारे दुर्वेश निकल गए। और जब पीछे से आखिरी जो निकल रहा था उससे पूछा, मैंने कहा ओहो, बात तो ये है कि वो जो सबसे पहले निकल गया था वो असल में जानता था, हमें से तो कोई नहीं जानता। अब मैं आपको बताऊं असहाबे ज़वाहिर और असहाबे बातिन, आप समझ गए, इसी से समझ गए होंगे कि असहाबे ज़ाहिर उनके अंदर तकब्बुर होता है और असहाबे बातिन के अंदर खुदी होती है। जरा सुनिए तकब्बुर और खुदी में फर्क क्या? तकब्बुर और खुदी में, तकब्बुर में सिर्फ मैं नजर आता हूं और खुदी में सिर्फ तू ही तू नजर आता है। गोया मकाम यह है कि तजल्ला तेरी जात ही का सूर बसूर है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, उधर तू ही तू है। मैं जहाँ है वहाँ तू नहीं है और तू जहाँ है वहाँ मैं, वहाँ मैं
اقبال نے تو کو خود ہی کہا ہے کہ وہ جلوائے حق میں فنا ہو گئے، ان کو اپنے اندر بھی کوئی خوبی نظر نہیں آئی جب سے تو دیکھ۔ آپ سمجھ گئے میری جان؟ یہ میں ایک تمہید بنا رہا تھا اس میں لکھی اصحاب ظواہر کے اندر اور اصحاب، اب اس میں بھی فرق ہے۔ اب کچھ اصحاب باطن بھی اصحاب ظواہر میں شامل ہو گئے اور کچھ اصحاب ظاہر بھی اصحاب باطن میں شامل ہو گئے۔ اصحاب ظواہر پہلے مسجدیں بناتے تھے اور اصحاب باطن خانقاہیں، گدیاں، ذکر گاہیں بناتے تھے۔ آپ نے سنا؟ اب اصحاب ظواہر بھی خانقاہیں بنانے لگ گئے، وہ بھی خانقاہیں تھوڑے دن کے لیے جو پہلی خانقاہیں دی ہوگی نا تھی نا وہ ریٹائر ہو جائے گی، وہی ہوگا زندہ جو اندر زندہ ہوگا، جو مٹی کے نیچے ہوگا وہ زندہ ہوگا، تو باہر بھی زندگی کا جلال جلے گا، وگرنہ یہ ادھار کی خانقاہوں میں کبنے بولیں گے، جیسے پرانے بادشاہوں کے مقبروں میں سنے میری جان، جہاں زندہ ہوتا ہے وہاں صدیاں بیت جاتی ہیں، مٹی بھی حیات کا پتہ دیتی ہے۔ گنج بخش کو دیکھو، نظام الدین اولیاء کو دیکھو، مہر علی گولڑوی کو دیکھو، جی معین الدین اجمیری کو دیکھو، مجدد الفسانی کو دیکھو، بختیار کاکی کو دیکھو، نجم الدین کبرا کو دیکھو، جنید بغدادی کو دیکھو، بایزید بستامی کو دیکھو۔ عجب حیرت ہے، زندہ تم اپنے آپ کو زندہ کہتے ہو، اگر تم زندہ ہوتے تو لوگ تمہارے پاس آتے اور تمہارے ظاہر کے پاس آتے، لیکن حیرت کی بات ہے جن کی مٹی زندہ ہے لوگ ان کے پاس تو جا رہے ہیں، تمہارے زندوں کے پاس نہیں۔ داتا گنج بخش نے کتنی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں لنگر چلانے کی، بتاؤ نا ذرا، کتنے دعوت دیتے ہیں روز، کتنی جیبیں روز خالی کروائی جاتی ہیں، اور 470 ہجری سے لے کر آج تک دنیا بن رہی ہے، اور ادھر سرزمین سرہند میں دیکھیں شیخ احمد سرہندی کو، مجدد الفسانی کا، جس کے لیے اقبال بھی کہتا ہے حاضر ہوا جو میں شیخ مجدد کی لہر، وہ خاک جو ہے مطلع انوار، وہ خاک بھی مطلع انوار ہے۔ میری جان، ہم وہ دھوکے میں ہیں، کبھی سوچا کرو تنہائی میں سوچا کریں، تنہائی میں اور کوئی نہیں ہوتا، تم ہوتے ہو اور تمہارا خدا ہوتا ہے، اس وقت اس سے مشورہ کر دیا کرو اور پوچھا کرو، کئی بار تنہائی میں رات جا کے اٹھ کے پوچھا کرو، اس سے فائدہ یہ ہوگا، اس کا رابطہ اگر تم سے نہیں ہوا، روح کمزور ہوئی تمہارا رابطہ اس سے نہ ہو سکا، قیامت کے دن کے لیے ایک حجت تو بن جائے گی، مولا میں جتنا ایک جانتا تھا تم سے پوچھتا رہا۔ مولا میری سمجھ ہی بہت چھوٹی تھی، میں یہی کر سکتا تھا، میں پوچھتا رہا تجھی سے، شاید میں ناقص تھا، اور تیری تجلیات
میں برداشت نہ کر سکتا، اس لیے تیری حکمت نے کیا، مگر حجت تو بن جائے گی کہ پوچھا تو تھا، میں آیا تو تھا تیرے پاس۔ آپ سمجھ گئے میری جان؟ سنو بس خطاب اتنا ہی۔ اب میں قرآن کی جو آیات ہیں اس کا ترجمہ آپ کو پیش کروں۔ ارشاد فرمایا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ کتاب الہدیٰ نازل، اس کتاب سے نازل ہونے کے بعد ذرا توجہ دیجیے کہ جب یہ تم سب لوگ روحوں کی صورت میں وہاں موجود ہیں، تمہاری روحیں الارواح جنود مجندہ، یہ روحیں لشکر ہیں اللہ کے، اور جن کی وہاں بن گئی وہ یہاں آ کے بھی دوست ہوتے، اور جن کی وہاں نہ بنی ان کی یہاں آ کے بھی دوستی رشتہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تعلق وہاں پہ استوار ہے اور یہاں کا تعلق المرء مع من احب سے استوار ہے، جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ۔ آپ سمجھ گئے؟ تو اس لیے وہاں جب عالم ارواح میں تمہارا ایک وجود تھا، اس وجود کو جس طرح پروردگار نے پہلے ملائکہ سے تمہاری پروگرامنگ کرنے کے لیے زمین پہ تمہاری ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے، چونکہ بہت بڑے پروسیس سے گزر کے تجھے ادھر آنا تھا، جی جو پروسیس 20 ارب سال بنے ہوئے اس دنیا کو ہو گئے، جو پروسیس اربوں سال میں ہو کر آیا وہ زمین پہ تیرے بالغ ہونے تک جاری رہا، پھر تیری بلوغ کے بعد پچھلی نسل کس سے چلی؟ مادہ بعید سے، وہ مٹی تھی، اور تیری نسل کس سے چلی؟ مادہ کریم سے، اور وہ نطفہ۔ اب نطفہ سے تو پیدا ہونے لگا ہے 9 ماہ میں، تیری تخلیق اندر پردے میں کی کتنے عرصہ میں؟ کبھی 8 ماہ میں، لیکن اس وقت پھر تیرا بچنا محال ہو جاتا ہے، کبھی 7 ماہ میں پیدا ہو گیا، تیرا بچنا محال نہیں ہوگا، کبھی تو زہرا کے پروسیس سے گزرا، کبھی مشتری کے پروسیس سے گزرا، کبھی چاند کے مراحل سے گزرا، کبھی سورج کے مراحل سے گزرا، یہ تمام سیارے بحکم الہی مؤثر ہوتے ہیں تیرے وجود کی تکمیل میں۔ سبحان اللہ، آپ سمجھ گئے؟ تیرے وجود کی تخلیق پہ یہ سم کیا ہوتے ہیں، مگر ان کی لہروں کو کیچ کر کے تو نہیں دیکھ سکتا، ان کی لہروں کو کیچ کر کے تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ مرحلے مکمل ہو کر جب تو پیدا ہوا، اس کائنات کے ممکنہ کائنات، یعنی یہ کائنات کیا ہے؟ ممکن الوجود، اس کا وجود عارضی ہے، اور وہ جو اس کا خالق ہے وہ ہے واجب الوجود، اس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، وہ واجب الوجود ہے، تو ممکن الوجود ہے، چاہے نبی ہو تو بھی ممکن الوجود ہے، چاہے ولی ہو تو بھی ممکن الوجود ہے، اس لیے کہ اس ارضی کائنات کے ہر جراثیم سے تو متاثر ہوگا،
اگر باطنی ڈوز تو استعمال نہیں کرتا نا پھر تجھے امریکی ڈوز لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر امریکی ویکسین لگتی ہے، پھر یہودی ویکسین لگتی ہے، پھر یہ ویکسینیں تجھے لگتی ہیں، اور وہ ویکسینیں تجھے پتا ہے کیوں لگتی ہیں؟ کیونکہ تجھے وہ بھی نہیں پتا نہیں تو میرے بتانے کا فائدہ۔ سنو، تیری ویکسین ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے میرے اللہ کے سوا، لا نافع ولا ضار الا اللہ، کوئی حقیقی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے۔ آپ سمجھ گئے؟ ایک ہے ظاہر کا کلمہ، علماء ظواہر کا کلمہ، ان کا کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ، مگر جو صاحب باطن ہے، صاحب باطن سے میری مراد کوئی ایسا عجوبہ نہیں جو مابراس نہیں ہو، جس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہو اور اسی کو بقا رکھا ہو، وہ ہے عارف۔ اس کا کلمہ اس سے بھی ذرا اور ہے، آگے بڑھ گیا۔ لا الہ الا اللہ عوام کا کلمہ ہے، لیکن ایک خدا کی محبت اور رسول کی محبت کے کشتہ ہے جو، اس کا کلمہ ذرا اور بھی ہے، لا معبود الا اللہ، یہ تو یہ ہے لا الہ۔ پھر آگے بڑھیے، صاحب باطن یہ بھی کہتا ہے کہ لا مقصود، اس کے سوا کوئی مقصود بھی نہیں میرا، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، ٹھیک ہے؟ لا نافع الا اللہ ولا ضار الا اللہ۔ آپ سمجھ گئے؟ ہم اس کی صرف ذات کے ساتھ اظہار وفا نہیں کرتے، ہر صفت سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، چونکہ اس نے خود حکم دیا ہے انید اللہ عبید الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اور تجھے جو میرا نام اچھا لگتا ہے نا مجھے اسی نام سے پکار۔ جی روٹی چاہیے ہے مجھے تجھے تو یا رزاق سے پکار، اور بے محنت چاہیے ہے تو یا وہاب سے پکار، بے مشقت چاہیے ہے تو مجھے یا وہاب کہہ۔ ارے دشمنوں تیرے دشمنوں سے بھر گئی ہے کائنات تو یا ودود کہہ۔ آپ سمجھے؟ یہ بڑا خزانہ ہے اور بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے وہ میرے رسول آئے جو ربیع الاول، تو یہ روحیں جب ساری اگر اوپر ہوئی ہم سب کی روحیں ادھر تھی، تو ایک ہم سے وعدہ لیا اللہ نے، وہ وعدہ آپ کو معلوم ہے کیا کہا تھا اللہ نے؟ لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس میں نبی بھی شامل تھے، رسول بھی شامل تھے، اولیاء بھی شامل تھے، اس میں سارے شامل تھے نیکو پر۔ سب نے کیا جواب دیا تھا؟ بلا یا رب، ہاں کیوں نہیں تو ہمارا رب۔ ان سے یہ عہد لیا اور باقی سب کو، سب جلسے کو برخاست کرو، صرف نبی چھوڑے، صرف نبیوں کی ارواح چھوڑی۔ اب اپنا عہد لیا عوام سے، کیونکہ وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے،
نہ بھی کوئی اس کی بندگی کرے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ماتھا رگڑ رگڑ کے گھسا دے کوئی تو بھی اسے فرق نہیں پڑتا۔ آپ سمجھیے، یہ ماتھوں پہ معیار مت رکھیے آپ اپنی بندگی کا، یہ پیشانیوں پہ معیار مت رکھیے اپنی بندگی کا، زندگی میں بندگی شرمندگی۔ آپ سمجھ گئے میری جان؟ تم اگر خود اطمینان میں ہو نا کہ خدا کا رشتہ مجھ سے پکا ہے تو سمجھ کے پھر تجھے اطمینان ہے۔ مجھے معلوم ہے ہم میں سے ایک بھی اطمینان میں نہیں ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو مطمئن اس وقت ہو جب تیرا رب وَهُوَ مَعَكُمْ، جب وہ تیرے ساتھ ہو۔ لیکن کون سے ٹائم میں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ ہم نے کوئی موقع چھوڑا اس کو ساتھ رکھنے کا؟ کیا ہم ہر وقت اپنی ہی نہیں کر رہے ہوتے؟ اس کے سامنے کی کوئی شرم ہے ہمارے سامنے اس کا سامنا کرنے کی؟ اگر کسی کو شرم ہے تو ولی وہی ہے، اگر کسی کو اس کا سامنا کرنے کی شرم ہے تو ولی وہی ہے، اگر شرم نہیں ہے تو مسلمان بھی ہے بس۔ ٹھیک ہے، سنو، اللہ نے سب عربوں کو اٹھا دیا، خاص نبیوں اور رسولوں کی روحیں رہے۔ پھر دوسرا عہد لیا ان سے، کیا عہد؟ یہ قرآن۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا، کیا عہد لیا؟ سنیے، لَمَا آتَيْتُكُمْ، جب میں آپ کو کتاب و حکمت اور دانائی دے دوں۔ حکمت جس کے پاس ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دانا، یعنی صرف کتاب کا علم دانائی عطا کرتا نہیں ہے، حکمت بھی ساتھ ہوگی تو دانشور کہلاؤ گے۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں اے نبیوں اور رسولوں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے، اپنی کتاب اور حکمت میں سے کچھ عطا کر دوں، اپنی کتاب اور حکمت میں سے، یعنی اپنے علم میں سے اور اپنی دانائی میں سے، کس کو عطا کروں؟ رسولوں کو۔ کس کو عطا کروں؟ نبیوں کو۔ اب آپ سمجھے؟ توجہ دیجیے، پھر کیا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے زمانے بیت چکے ہوں گے، تمہاری امتیں گزر چکی ہوں گی۔ یاد رکھنا، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا، پھر میرا رسول آئے گا۔ تمہاری امتیں بھی گزر چکی ہوں گی اور تمہارے رسول بھی گزر چکے ہوں گے۔ رسولوں کو کہا اور نبیوں کو کہا کہ تمہارے بعد جو آنے والا ہوگا اس کا بتاتے جانا، اس کا بتاتے جانا، یعنی اس کی پیدائش کی خوشخبری دیتے جانا۔ آپ سمجھ گئے کہ وہ پیدا ہوگا، وہ پیدا
1,24,000 نبیوں سے کہتے جا اللہ کہ اس پیدا ہونے والے کی بشارت خود بھی سننا اور اپنی امت کو بھی دیتے جانا۔ حیرت کی بات ہے، بعد کی میلاد نزاع بن گئی امت کے چند خشک ڈولوں میں، اور نبیوں کو پہلے حکم دیا ابھی پیدا بھی نہیں ہوگا، آئے گا بھی نہیں، بھیجوں گا بھی بعد میں، مگر تم پہلے چاقو جو بند رہنا، تم پہلے اپنی امتوں کو ان کا بتاتے رہنا۔ سنا، یہ قرآن ہے یار، یہ ملائیت نہیں ہے، یہ بابائیت نہیں ہے، یہ حماقت نہیں ہے۔ اس قرآن پہ نہ دیوبند کی اسٹیمپ لگی ہے نہ بریلی کی، ساری کتاب اللہ کی۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ ہدن للمتقین، وہ جو اچھا بننا چاہتے ہیں ان کے خیالات کو پاک کرنا، ہدن خیالات کی پاک، ان کے خیالات کی غلاظت کو نکالتا ہے، ہدن للمتقین۔ قرآن ہے یار، زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کو بیان کرتے رہو، یہ نئی مفاہیم تیری درجات کی بلندی کے ساتھ ساتھ تجھے دیتا جاتا ہے، تیرے عمل ارتقائی تقویٰ کے ساتھ ساتھ یہ تجھے بہترین علم دیتا جاتا ہے۔ پھر فرمایا ثم جاءکم، صرف آئے گا تمہارے پاس آئے گا، تم بھی اپنی امتوں کو ان کا بتاتے رہنا۔ جب تم سب سارے گزر جاؤ گے نا، تمہاری امتوں کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بعد میں ایک آنے والا جی، تاکہ وہ بات آپ کی صحیح نکلے کہ صوفی سے پوچھا بڑا کون ہے، اس نے کہا مطلب وہ جو پہلے نکل گیا تھا سارے سے، وہ تھا۔ ادھر کہا کہ وہ جو آخر میں آئے گا، وہ جو آخر میں آئے گا وہی بڑا ہے، کیونکہ اسی کو بڑا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، ذرا صبر سے۔ اب فائدہ کیا ہوگا تمہیں، فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ مصدق لما معکم، تمہاری تورات اس وقت تک مانے جانے کے قابل نہیں ہوگی جب تک وہ آ کے تصدیق نہیں کرے گا۔ تم اس کی تصدیق کرو، وہ تمہارے آنے کی اور کتابوں کی تصدیق کرے گا۔ عجب ہے رہتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر جب آئے تو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے۔ کیا ہمارے قرآن نے زبور کی تصدیق کی کہ نہیں کی؟ ہمارے قرآن نے انجیل کی تصدیق کی کہ نہیں کی؟ بتاتا ہوں کیسے کی۔ کہا انجیل فیہ کتاب، فیہ کتاب، انجیل یہ اس میں جو کتاب ہے، اس میں جو مکتوب ہے، یہ کیا ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور فیہ ہدی و نور، اس تورات میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ انجیل کا کہا فیہ ہدی و نور، پہلے جب بات بنتی رہی
تو فیہ ہدن و نور، اس میں ہدایت بھی ہے اور پھر آخر میں جب بات آئی تو قد جاءکم من اللہ، قد جاءکم من اللہ، آگے کیا ہے؟ نور و کتاب مبین، پہلے کتاب بات ہوتی رہی، پہلے کتاب پہلے ہوتی رہی، نور بات ہوتا رہا، اب نور والا پہلے آیا ہے، کتاب اب نور والا پہلے ہے اور کتاب قد جاءکم من اللہ نور وہ کتاب مبین۔ آپ سمجھ گئے؟ اللہ غنی۔ ذرا غور کرو، اب اگلا سنیے کہ جب وہ آ جائیں تو نبیوں کو کہا تم خود بھی کیا کرنا؟ لا تؤمنن بہ، ایمان تو اس پہ لایا جاتا ہے جو آ کر باقاعدہ اعلان نبوت کرے، جی اس پہ ایمان لایا جاتا ہے، اور ایمان لانے کے لیے زندہ ہونا، مردے تو ایمان نہیں لاتے، مردے کسی کو کوئی مجبور کر سکتا ہے ایمان لاؤ گی؟ یہاں کہا گیا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، سیکوینس یہ بتا رہا ہے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر جب تمہارے پاس یہ رسول آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس رسول پہ خود بھی ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، پھر اس رسول کی مدد بھی کرنا۔ جی سیکوینس یہ بتا رہا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی پچھلے نبیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی امتوں کو بتاتے جانا کہ وہ امت جب رسول آئے تو پھر ان کی ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا، چلو یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن پھر آیت کا تسلسل یہ بتا رہا ہے، تسلسل یہ بتا رہا ہے کہ موت جس کو کہتے ہیں وہ صرف منتقل ہونے کا نام، فنا ہونے کا نام موت نہیں، کوئی شے فنا نہیں ہوتی۔ انسان مرتا ہے تو روح نکلنے کے بعد اجزاء بکھر جاتے ہیں، مرتے نہیں۔ یہ تو سائنس بھی بتاتی ہے، ایک ایک آئٹم تیرا زندہ رہتا ہے۔ کئی لاکھ سال پہلے مرے ہوئے بڑے قد کے ہاتھیوں کے ٹیشوز رشین کو ملے ہیں، وہ دوسری ہڈیوں کے ملا کر ان اجزاء کو تو اسی قد کاٹ کا ہاتھی بنانے کی کوشش کر رہے، وہ جانور کا ٹشو نہیں مرتا، کسی پیغمبر کا کیسے مر سکتا ہے؟ عقل کے کچھ ناخن ہوش کے یہ فساد نہ کرو نا، یہ فتنے نہ کرو، دین کو تو کچھ نہیں ہوتا، تم ہی لگے ہوتے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری دلچسپی اگر کم ہو جائے گی نا تو میں کسی مفتی کو، کسی قاضی کو، کسی شیخ کو نہیں چھوڑوں گا، میں الٹ پلٹ کر دوں گا۔ سارا بغداد چیر پھاڑ کے رکھ دیا، منگول کے تاتاری جو چیرتے رہے وہی بعد میں مومن ہوئے، تو پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے، ادھر سے کعبے سے اٹھا کر صنم خانے میں پہنچا دیتا ہے، ادھر صنم خانے سے اٹھا کر کعبے کا محافظ
مت کہو کہ ہم مومن ہیں یار، ہم یہ کہیں خدا کی قسم ایک دن بھی تم باہر نکلو تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے. ایسا نہیں ہے. یہ خدا نے کوئی قومیں پیدا کی ہوئی. یہ ممبر پہ گرجنا اور برسنا یہ اور ہے. میدان کارزار میں دشمن سے الجھ کر ان کے ارادوں کو پسپا کر دینا، ان کی دھجیاں بکھیر دینا، یہ ان انسانان خدا آگاہ لوگوں کا کام ہے جو مر کے بھی زندہ ہو گئے اور ان پہ موت نہیں ہو. ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ، لیکن نہیں ہے بھائی، نہیں ہے ہم مسلمان. مسجد میں ہم اور دروازے کے باہر اور عدالت میں اور گدی پہ اور ممبر پہ اور اقتدار میں اور یہ کیا مصیبت ہے یار. یہ معلوم ہے کہ جو اس قرائے عربی کے محافظ ہیں وہ سامنے نظر نہیں آتے. وہ سامنے نظر نہیں آتے. اس لیے نہیں آتے کہ اللہ کے اخفائے راز میں. سمجھ گئے؟ پاکستان کی بہادر روحیں جن کے دبدبے سے کائنات پچھلے 79 سال سے لڑتی جا رہی ہے. تم کہتے ہو پاکستان کیا ہوا؟ تمہیں بجلی کا پول نظر آتا، گندی نالی نظر آتی، پیٹ میں روٹی نظر آتی، ہوٹلوں کی وہ گندی جو یورپ کا گند ہے وہ سارا تمہیں بالکل لپیٹ کر 7 اسٹار ہوٹلوں میں پیش کیا جاتا ہے. وہ سارا گند تم کھاتے اور سمجھتے ہو کہ ہم کامیاب ہو گئے. وہ جسے نہ نے جبھی بخشی ہے تو نے اسے بات ہوئے. تیرا تو حیدر بھی نہیں رہا کوئی. تو تو رہی کوئی چیز نہیں کی جو کہ تیرے حملوں سے بچ ہی کوئی نہیں سکا. نہ نبی بچ سکے، نہ صحابہ بچ سکے، نہ اہل بیت بچ سکے، نہ اولیاء بچ سکے، نہ محافظان ملک پہ پاکستان بچ سکے. کیا کرتے ہو خدا کی مخلوق؟ تھوڑی سی سوچ کا زاویہ ذرا اوپر کیجیے. تیری اور میری گلی کی قسمت زیادہ ہے یا دنیا میں جو قتل و خونریزی ہو رہی ہے اس کا مجھے یہ بتاؤ، اس کی تیاری کون کرتا رہا پچھلے 79 برس سے؟ مجھے بتا سکتے ہو؟ تمہیں کھمبے کی پڑی رہی، تمہیں بجلی کی پڑی رہی، تمہیں روٹی کی پڑی رہی، تمہیں نالی کی پڑی رہی، تمہیں کونسلری کی پڑی رہی، تمہیں وزارت کی پڑی رہی، تمہیں وزارت کی پڑی رہی. جی تیرا تو جینا ہی صرف اسی میں ہے. گندی نالی کے کیڑے، اگر تو نے رہنے دیا ہوتا، کچھ سوچا ہوتا کہ ہم کچھ کر رہے ہیں تو اتنے احسان فراموش نہ ہوتے جنہوں نے تمہارے لیے اس وقت کی جدید دنیا کے لیے صاحبان مہیا کر دیا. جہاں نہ شام رہا نہ ایران رہا، نہ شام رہا نہ ایران رہا، نہ اب عرب مڈل ایسٹ رہا. تیرے پاؤں اوپر ایک بہادر اور بےایمان دشمن بھی رہا. تو ادھر بھی لڑتا رہا، تو ادھر بھی لڑتا رہا. اب 21ویں صدی میں وہ جن کو تو ایک کو غدار دوسرے کو غدار کہہ کے مارتا رہا، گندے نعرے جھیلتا رہا، انہی نے آ کر تجھے ایک ایسی ایٹمی قدرت در دی
کہ کوئی بینیا تیری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. یہ میری جان ہم کہتے ہیں جی اس نے ہمارے یہاں نالی نہیں پکی، وہ ہمارا گیا تو تیری نالی جائے پہاڑ میں تو خود بھی گندی نالی ہے. انسان مجموعی سوچتا ہے. رسول خدا نے یہ کہا تھا موسیٰ تو تؤمنون بہ ولتنصرنہ، میرا رسول آئے تو اس کے دین کی مدد کرنا. کیا تمہیں مشرق سے مغرب تک اس وقت کوئی ملک اسلامی نظر آ رہا ہے؟ سجدے میں جھک جاؤ. یہ ہیں جن لوگوں نے کہا اللہ کے پاس وہ پہنچ گئے ہیں تیری تعلیم کے محتاج نہیں ہے، لیکن تیری چوکی بچا گئے، اپنے محل جلوا گئے، اپنے گلے مسمار کرا گئے، لیکن تیری چوکی بچا گئے. وہ چوکی بچ گئی ہے نا. تیری بہن بیٹی تو کھینچا نہیں جا رہا فلسطین کی طرح، تو شرم کر اور حیا کر یہی تیرے لیے لا. آپ سمجھ گئے میری بات؟ جسے شرم آئے شرمائے، جسے نہیں آتی نہ شرمائے. میں کون سا زبردستی شرما رہا ہوں؟ چونکہ شرم بھی اہل شرم کو آتی ہے، اہل حیا کو آتی ہے. ہر جگہ تو نہیں ہے نا جی. مولانا روم فرماتے ہیں انجیر ہر پرندے کی غذا نہیں. اچھا اسی کی غذا ہے جو اس کو ہضم کر سکتا جی نہیں. اگلی بس دو چیزیں آپ کو سن تھک گئے ہو تو میں بات کر دوں. ختم ہو گئی، تھک گئے کیا میں سنا دوں ایک حدیث؟ اس کے بعد کھانا بھی ہے آپ کا. پھر کھانے میں شاید دیر ہو گئی، میرا خیال ہے بھوک لگ گئی. سنانا میں مرضی ہے تو سناؤں گا، ورنہ میں قیمتی تو سناتا نہیں، گفتگو میں سناتا ہوں. کوئی قیمت اس کی وصول نہیں کرتا. جو سنا رہا ہوں میرے رسول نے مفت میں دیا، پکڑ کھا کے دیا، پائپ میں خون بہا کے دیا. زندہ ختم نبوت. یہ نعرے نہ تقسیم کیا کرو، رسول ایک ہی ہے، نبی ایک ہی ہے، صحابی وہی ہے، اور کوئی مائی کلام قیامت تک صحابی ہوئی. تاجدار ختم نبوت سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں ہونا رشتے لگے. ہر صحابی ہمارا صحابی ہے، ہر اہل بیت کا گلشن ہمارے چمنستان محبت کا کھلتا ہوا. آپ سمجھے؟ بانٹا نہ کرو ورنہ بٹ جاؤ گے، ٹکڑے ہو جائیں گے، لتر پڑیں گے. خدا کی قسم کو کہ ایک پر لتر پڑ رہے ہوں گے، دوسرا چوک میں کھڑا ہوگا ہنس رہا. کرتے ہیں ایسا کہ نہیں؟ یہ کیوں کرتے ہیں کبھی سوچا ہے؟ اسی لیے کرتے ہیں. ایک کو لے کر سائڈ میں ہو گیا، دوسرا دوسرے کو لے کر سائڈ میں ہو گیا، تیسرا، اور تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرا رسول آئے گا، اس پہ ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی. آگے فرمایا اقرار کرتے ہو وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا میرے اس وعدے کی ذمہ داری نبھاؤ گے؟ اللہ وعدہ لے رہا ہے، نبیوں سے کہہ رہا ہے کیا اس کی ذمہ داری نبھاؤ گے؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، کہنے لگے ہاں مولا ہم اقرار کرتے ہیں، ذمہ داری بھی نبھائیں گے.
ڈنکا بجاتے رہیں گے، پروپیگنڈا کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ آئیں گے تو وہ کہیں گے بس مجھ سے جتنا لینا تھا تم نے لے لو، میں اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر فارقلیت آئے گا، میرے بعد فارقلیت آئے گا۔ فارقلیت کس کو کہتے ہیں؟ فارقلیت کے معنی وہ ہیں جس ہستی کی اتنی زیادہ تعریف کی جائے، اتنی زیادہ تعریف کی جائے کہ وہ محمد کہلائے۔ آپ سمجھ گئے؟ لیکن عیسائی نے لاکھ چیزیں کی اس فارقلیت کو بدلنے کے لیے، لیکن نہیں بدل سکا، نہیں بدل سکا، نہ ہندو بدل سکا نہ یہ بدل سکا، اور آخر آہستہ آہستہ میرے آقا کے قریب آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، لیکن جو مسلح ہے وہ جاتا جائے گا، مومن آتے جائیں گے۔ ہماری طرف پہلے سکھ لوگ جو ہے نا مسلمان کو مسلح کہتے ہیں جی، اب مسلح اور مسلیاں ہی ہیں میری جان۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کعبہ، کہتے ہیں یہودی خوان گیا جی۔ اب میں نے 2 حدیثیں سنا دی، آیت سنا دی، تفسیر کا جو کر لی، اب حدیث ترجمہ سنا۔ انه سيكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي۔ میرے نبی چونکہ ماضی کے بھی جاننے والے تھے، حال کے بھی اور مستقبل کے بھی، چونکہ ماضی بھی حال بھی قرآن میں لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب کی صورت میں موجود تھا، اور اگر نبی قرآن کو سمجھ نہیں سکا، اس کے ماضی کو اور اس کے حال کو اور اس کے مستقبل کو، تو دین پہنچانے میں اس سے غفلت ہوئی ہے۔ کیا تمہارا ایمان یہ کہتا ہے کہ غفلت ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کیا ہوا؟ انه سيكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي۔ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، 30 کذاب ہوں گے، یزعم انه نبی، ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ اب یہاں پہ یزعم کہا گیا جی، کہ ان کا گمان یہ ہوگا۔ نبی کو اگر اپنی نبوت پہ گمان ہے تو وہ نبی ہے، نبی کو اپنی نبوت پہ پہلے یقین کرنا ہوتا ہے، بعد میں دعوت دینی ہوتی ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ نبی پہلے اپنی نبوت پہ ایمان لاتا ہے، دوسروں کو بعد میں دعوت دیتا ہے۔ اور کوئی نبی آتا ہے وہ پہلے دوسروں کو دعوت دیتا ہے، بعد میں نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ ڈمی نبی ہے، یہ نبی کی ڈمی ہے۔ کیا کہا؟ انہ نبی، آقا نے فرمایا مت ان پر یقین کرنا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں وہ نبی ہوں 1,24,000 پہلے میرے ڈنکے بجا دیا۔ پیدائش کی خبریں دیتے آ رہے ہیں اور کچھ آنے کے بعد منائیں گے۔ وہ نبیوں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہاں ہمیں پوچھا جاتا ہے بتاؤ صحابہ نے کہیں کیا ہے، ان کی سنت ہے کسی صحابی کی؟ ارے نبیوں کی خدا کہتا ہے ان کو کہ وہ اعلان کرتے رہو، آنے والے کا اعلان کرتے رہو۔ تو کیا ہے؟ پونجیے قسم کے لوگ۔ دوسری حدیث، یہ جو حدیث ہے یہ حضرت ثوبان بن ثابت سے ہے اور یہ 2219 نمبر حدیث ہے، اور رواہ ترمذی اس میں بیان ہوئی ہے۔ نبی نے فرمایا نا کہ 30 دجال آئیں گے اور ہر ایک جھوٹا، ہر ایک دعوی
نبی کی نبوت کا ڈنکا 1,24,000 پہلے بجاتے رہے، اور جب نبی آیا تو فرمایا انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر صحیح بخاری کی باب اعلامات النبوہ میں دوسری حدیث، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون قریبا من الثلاثین كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 جھوٹ بولنے والے دجال پیدا نہیں ہوں گے۔ اور پھر آگے کیا کہا، ان سب کو یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ عزت کو بھی یہ گمان ہے کہ وہ نبی، ان کو بھی یہ گمان ہے کہ وہ نبی ہے، ان کو یقین نہیں کہ وہ نبی ہے۔ تو آخر میں سب سے گزارش کروں گا کہ سماکم المسلمین، مومن بننا بڑے مجھے بچے کا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا محسنین، وہ اس سے اوپر کے طبقے کا نام ہے، تو سامنے شیشہ رکھ، تو وہی ہوگا جو شیشے میں دیکھے گا۔ اگر تجھے صرف اپنا چہرہ نظر آئے تو پھر تو اپنے میں مصروف ہے۔ کیا یہ اس طریقہ ہے کہ نہیں کہ آپ شکل دیکھیں گے جب تو شیشہ بیچ میں سے نظر، کیا ایسا کر کے دیکھا ہے آپ نے کہ نہیں؟ جب آپ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو کیا ساتھ شیشے کو بھی دیکھتے ہیں؟ مطلب شیشہ بھی نظر آتا ہے آپ کو ساتھ؟ نہیں نہ نظر آتا، تو ایک مٹتا ہے تو دوسرا نظر آتا ہے۔ تو مٹ، شیشہ مٹا تو تیرا چہرہ نظر آیا، تو نے شیشہ نہیں دیکھا تو چہرہ دیکھا، تو اگر شیشے کو دیکھنا تو چہرہ نہ دیکھنا۔ آپ سمجھ گئے؟ المومن مرآۃ المومن، میرے رسول اللہ نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، جیسا اس میں دیکھے گا اگلے کو جیسا دیکھے گا گویا اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا۔ آپ سمجھ گئے؟ اپنے آپ کو دیکھا، اس میں نہیں، وہ شیشہ ہے تیرا۔ لہذا میرے دوستو عزیزو، وما علیہ الا البلاغ، جو ہم تھا وہ ہم نے سچ سچ بتا دیا۔ کیا سچ سچ بتایا کہ نہیں؟ میں نے کوئی کہانی بتائی آپ کو کسی بابے کی؟ بابے بڑی چیزیں ہوتی ہیں یار، وہ عام بندے نہیں ہوتے، لیکن وہ تیرے جیسے کو منہ ہی نہیں لگاتے، وہ 70 فردوں کے بھی پیچھے ہوتے ہیں۔ تو نے بابا دیکھا کہاں؟ تو نے تو بھٹا دیکھا، بابا اور ہے بھٹا۔ جی شیخ سعدی کے پاس سے ایک بندہ گزرا اور راستے میں سے کچھ کر رہے تھے، شیخ سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کر رہے تھے، تو ساتھ سے بابا جی گزرے، انہوں نے کہا لڑکے راستے میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے، راستہ چھوڑتا کہ میں گزروں۔ آپ نے کہا اتنا چوڑا راستہ ہے، کیا میری جگہ سے ہی آپ نے گزرنا ہے؟ وہاں سے بھی اتنا چوڑا ہے، گزر جائیں گا۔ ساتھ بزرگ تھے، ساتھ ہی بھی سید مصلح الدین تھے، بزرگ تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا یار شادی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک بزرگ آدمی نے کے ساتھ آپ نے یہ بات کی ہے۔ اس نے کہا بابا بزرگی پاکلس ناباون، بزرگی دانش سے ہوتی ہے، عمر سے نہیں۔ عمر سے بڈھے دیکھے ہیں جو انہیں دانش نہیں دیکھی۔
جو بابو کا کہتا ہے نا بابا فلانا کچھ نہیں کر سکتا، اور اس کو کسی مرد کے پاس لے آؤ لیکن آئے گا نہیں وہ، اور مرد جاتا ہی نہیں کہیں پہ، مرد کہیں، کیونکہ وہ تو اوقات کی طرح ہے، بدت ہے، جگہ کھیلنے سے بندھا ہوا ہے، اس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ سمجھے، بزرگی با علم نہ با عمر، عمر سے بڈھے ہوتے ہیں لوگ، بزرگ نہیں ہوتے۔ ایک کسی کا میں نے سنا تھا، وہ کہتا تھا بابا مولانا روم کا ایک شعر مجھے یاد رکھا، جو خدا خواہد کے پردہ کس درد، اللہ چاہتا ہے نا جب کہ کسی کے اوپر سے کھال اتارے اور اندر دکھائے، جی کھال اتارے، اور کئیوں نے کھالیں چڑھائی ہیں، کئیوں نے گدے کھالیں شیر کی چڑھائی ہوئی ہے۔ میرے دوست، مولانا روم کہتے ہیں جو خدا خواہد کا پردہ کس طرح، جب اللہ کسی کا پردہ پھاڑنا چاہے نا کہ ہے کتنی ایک برف فستی، تو میل چھندر دانائے پاکاں کنک ان کو بزرگوں کے پیچھے لگا دیتا ہے تاکہ ان کو تانا زنی کرتے، اور اوپر سے کھال ادھر جاتی ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ ہم بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں کس کی کھال ادھرے گی، باہر جاتے نہیں ہیں، کہیں سن لیا تو کھال ادھرنے کا انتظار کرتے ہیں، کئیوں کی ادھری ہوئی دیکھی، اسی زندگی میں ادھرتی دیکھی، اپنی ادھیڑنے نہیں دی کسی کو، اس لیے کہ ہم باہر جاتے ہی نہیں کہ کسی کو یہ ادھیڑے ہماری کھال، ہماری اتنی ادھیڑی گئی ہے کہ اب رہ ہی نہیں گئی ہے ہمارے اوپر، جی ہماری پہلے ہی بہت ادھیڑتی گئی ہے، اس لیے آپ ہمارے پاس ڈھانچہ سمجھ کے آتا ہی کوئی نہیں، کہے گا یہ تو ہڈیاں ہی ہیں، اس سے کیا ملے گا کھانے کو۔ تو میرے دوستو، اللہ کے ہو جاؤ اور اللہ کے رسول کو جب جھوٹ بولنا چھوڑ، 50,000 بندہ باہر کھڑے ہو جائے کر دو، اور کسی دانشور کو کھڑا کر دو، ہر ایک کو اس کے وہ آگے سے گزارتے جاؤ، رب ہر عیب چھپا دیتا ہے تیرے، مگر لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ لعنت برس رہی ہوتی ہے، اور جھوٹا جب بھی گزرے گا اس کے چہرے کی کشش چھن چکی ہوتی ہے، چہرے کی رونق، لاکھ پاؤڈر ملے، لاکھ سرخیاں لگائے، لیکن چہرے کی کشش ختم ہو چکی ہے، چونکہ وہ میگنیٹک ریڈیشن ہے اس نے پروردگار کی۔ اس لیے جھوٹ نہ بولو یار، بس جھوٹ چھوڑ دو صرف، چونکہ جھوٹے پہ اللہ لعنت کرتا ہے۔ کتنے جھوٹ بولتے ہو، میں بھی بولتا ہوں، میں نہ ڈروں اس لیے میں نہیں بولتا، چونکہ میں کسی سے ڈرتا نہیں، کسی سے ہدیہ لینا نہیں، کسی سے نذرانہ لینا نہیں، کسی مستری سے کام کروانا نہیں، میرے کام کا ہی کوئی نہیں، تو میں جھوٹ کیسے بولوں گا؟ میں راضی ہی اپنے رب کو کرتا ہوں، میں وہ جھوٹ کیوں بولوں گا کہ میں اندر ہی نہیں ہوں؟ میں قرض کی میں بھی نہیں پیتا کہ میں کہوں کہ میں اندر ہی نہیں ہوں۔ او خدا کے بندو، جھوٹ ہے لعنت۔ رسول اللہ کے سامنے ایک شخص نے کہا میں چوری بھی کرتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، اور شراب بھی پیتا ہوں، اور جھوٹ بھی بولتا ہوں، ایک کوئی آپ کہیں گے تو میں چھوڑ دوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا میرے کہنے پہ چھوڑنا چاہتا ہے تو جھوٹ چھوڑ دیں۔ جب جھوٹ چھوڑا تو باقی ساری کی ساری چھوٹ گئی۔ جب تک جھوٹ بولتے رہو گے ساری بیماریاں اندر رہیں گی، اور اندر سے دل کالا ہوتا جائے گا، باہر سے چہرہ کالا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کا کالا نہیں ہے نا تو وہ سمجھو وہ وٹامنس کی اور کیلشیم کی
اور بہترین کھانے کی نور ہے، کچھ دیر کام رہے گا، 40 سال کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ماں کے دودھ کا نور رہتا 40 سال تک، وہ بھی کسی نے پیا ہو۔ جب تعلیم دودھ تو ڈبے کا ہو، تعلیم ہو سرکار کی، پھر نور کیسا؟